بعض اوقات ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ ڈراؤنے خواب کے ذریعے انسان کا بہت سارا کچھ اس پر آشکار ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان خود کو عابد سمجھتا ہے، لیکن اصل میں وہ ہوتا نہیں ہے، پھر اسے ڈراؤنے خواب سے بات سمجھ آتی ہے۔ بعض اوقات رزق میں ملاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو ڈراؤنے خواب نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا خواب بڑی عطا ہے، یہ رزق کی قسم ہے۔ بعض اوقات معدہ زیادہ سٹف ہو جائے، بھر دیا جائے تو ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ بعض اوقات یہ آنے والے وقت کے بارے میں اطلاع ہوتی ہے۔ جب خواب ڈراؤنے ہونے لگ جائیں تو آپ باوضو ہو کے سو جایا کریں۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ درود شریف پڑھ کر سوئیں تو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ ڈراؤنا خواب ایک وارننگ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی پیچیدگی ہے۔ یہ پیچیدگی خوراک کی شکل میں ہو سکتی ہے، رزق کی شکل میں ہو سکتی ہے، اور آپ کے ساتھیوں کے کردار کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ڈراؤنے خواب کی وجوہات ہیں، یعنی آپ کے رزق کا معاملہ صحیح نہیں ہے، جو خوراک آپ نے کھائی وہ صحیح نہیں ہے، اور آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھیوں میں پاکیزگی نہیں ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں تو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ یہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں ان کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں۔ جو چھوڑی ہوئی منزل ہوتی ہے، جو بھولا ہوا سفر ہے، جو گزرا ہوا زمانہ ہے، وہ جب گزر جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں محفوظ رہتا ہے، خواب میں اسے دہرا لیا جاتا ہے، تو بھولی ہوئی منزل کبھی نہ کبھی آپ کے سامنے پھر سے گزر جاتی ہے۔ گزرا ہوا زمانہ خواب میں پھر سے گزر جاتا ہے۔ کبھی آپ خواب میں خود کو بچہ دیکھتے ہیں، حالانکہ آپ کا بچپن ختم ہو گیا۔ پھر کبھی اپنے والد کو دیکھا، حالانکہ وہ اب نہیں ہے۔ تو خواب میں گزرا ہوا زمانہ پھر سے گزر سکتا ہے۔ وہ خیال جو الجھن ہو اور سمجھ نہ آئے، اسے بعض اوقات اللہ اپنے فضل سے سمجھا دیتا ہے۔ آپ کی روح کے ذریعے یہ سمجھ آتا ہے اور آپ اچانک خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ یوں ہے۔ پھر آپ کو اس کا نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے اور وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو خواب میں حالات کی جو پریشانی ہے وہ حل ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات خواب میں آنے والے زمانے کے حالات ہوتے ہیں۔ مثلا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں، تو پھر خواب کی تعبیر بھی آ جاتی ہے۔ تو خواب جو ہے وہ مستقبل کے بارے میں ہو سکتا ہے، ماضی کے بارے میں ہو سکتا ہے اور حال کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ کے دل کے آئینے پر خواب کے ذریعے کہیں اور سے عکس آ جاتا ہے۔ کچھ خواب یاد رہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خواب اگر تعبیر کا انتظار کرے تو خواب کو یاد رکھنے کا کیا فائدہ۔ مثلا کسی نے خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ بننے والا ہے۔ اب جو خواب میں بادشاہ بنا اور وہ واقعی بادشاہ بن جائے گا تو وہ اب کیا کرے گا؟ اب تعبیر کا انتظار کرے گا۔ وہ خواب جو اپنی تعبیر کا انتظار کرا، اس کا ذکر کیا کرنا؟ تو آپ تعبیر کو دیکھیں، خواب نہ دیکھیں۔ بہرحال خواب آپ کی صداقتوں کا اعلان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے انسان پر بہت سارا عالم آشکار کرتا ہے۔ خواب کے بعد نسیان کا ہو جانا ایسے ہے جیسے خواب نہ دیکھا ہو، تو وہ خواب یاد رکھنے کے لیے نہیں تھا۔ تو 2 باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے خواب دیکھا اور یاد نہ رہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ خواب یاد تھا مگر اظہار کی جرت نہ ہوئی۔ آپ دیکھ لیا کریں کہ کہاں خواب سنانا ہے اور کس کو نہیں بتانا۔ ہزاروں خواب ہوتے ہیں جو انسان بیان نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ اچھے خواب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں خواب بھول گیا تو یہ اور بات ہے، اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے، تعبیر معلوم ہے تو اس پہ عمل کرو، اور اگر تعبیر معلوم نہیں ہے تو تعبیر کا انتظار کرو۔ خواب کی زندگی اور چیز ہے، زندگی کا خواب اور ہے، ان میں فرق ہے۔ اگر خواب میں آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں مل سکا تو پھر اگلے خواب میں وہ جواب آ سکتا ہے۔ تو خواب کا جواب بیداری میں نہیں ملے گا۔ خواب کی بات کو خواب تک رکھو، اس کا مقام اور ہے اور زندگی کا مقام اور ہے۔ اگر آپ نے خواب میں اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھا تو آپ کو مبارک ہو۔ اب اس کا خوف نہ کرنا، کانپنے نہ لگ جانا۔